کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو گئے تھے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں جی۔ اس میں کیا روشنی ڈالوں، اس پر تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی ڈال چکے ہیں۔ ایک بنو امیہ کا دشمن آیا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بتائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے؟ تو کہا جی نہیں شریک تھے۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ وہ صلح حدیبیہ میں شریک نہیں تھے؟ کہا جی شریک نہیں تھے۔ کہا اچھا یہ بتائیں وہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ یہ تینوں باتوں کے جواب دو، پہلے تینوں باتیں سن دی۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ فرمایا کہ بدر میں شریک اس لیے نہیں ہو سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں تھی، اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ جب واپس آئے تو ان کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بدر میں نہیں جائے گا، لیکن بدر کا ثواب بھی پائے گا اور مال غنیمت بھی پائے گا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جب ان کو مکہ بھیجا تھا، تو اگر ان سے زیادہ عزت والا کوئی شخص آپ کے ہاں ہوتا تو آپ اس کو بھیجتے۔ مکہ والے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ احد سے بھاگ گئے تھے، اللہ نے خود فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فاذهب، یہ تینوں باتیں بتا کر کہ فاذهب، فاذهب کا معنی میں اپنی زبان میں کرتا ہوں، یہ باتیں بتا کر اب جا دفع ہو جا، اب جا دفع ہو جا۔ تو یہ تینوں باتوں کے کیا ہیں، جواب مل گئے ہیں۔ یہ میں نے وہ ابن عمر کی بات نقل کی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔